بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب مومن موت کا منظر کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ فائدہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ جن کا ذکر ہو رہا ہے، صرف یہ آپ کی لونڈی حضرت ماریہ قبطیہ کے بیٹے ہیں جن کی وجہ سے ان کی ماں کو ام ولد ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ باقی آپ کی تمام اولاد حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل اولاد 3 بیٹے 4 بیٹیاں ہیں۔ بیٹے قاسم، ابراہیم، عبداللہ اور بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ عنہم۔ بیٹے تینوں بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ حضرت عبداللہ کا ہی لقب طیب و طاہر ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا ایک بیٹا علی ابن ابی العاص جو قریب البلوغ ہو کر فوت ہوا، اور ایک بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ ان سے حضرت علی المرتضیٰ کے فرزند محمد اوست پیدا ہوئے۔ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم دونوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ پہلے حضرت رقیہ، پھر ان کی وفات کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا۔ ان دونوں کی اولاد بھی زندہ نہ رہی۔ حضرت ام کلثوم کے 2 فرزند پیدا ہوئے جو بچپن میں ہی فوت ہو گئے، اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا ایک فرزند 2 سال کی عمر میں فوت ہو گیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ ان کی اولاد امام حسن، امام حسین، محسن، زینب، ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ عنہم ہیں۔ ان میں سے محسن اور رقیہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے، اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے ایک فرزند پیدا ہوا، اس کا نام زید تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات: ام المومنین ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا، ام المومنین سیدہ زینب خزیمہ رضی اللہ عنہا، ام المومنین سیدہ صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہا، ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ام المومنین سیدہ جویریہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا، ام المومنین سودا بنت زما رضی اللہ عنہا، ام المومنین سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا، ام المومنین سیدہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا، ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا، ام المومنین سیدہ زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب کے 13 یا 12 لڑکے تھے۔ ایک حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جو حضور کے والد مکرم ہیں، آپ کی پیدائش سے پہلے وفات پا گئے۔ زمانہ فطرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان والا زمانہ میں اللہ کی وحدانیت پر ایمان تھا۔ بت پرست نہیں تھے، ہونا بھی یہی تھا، جبکہ سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا باپ ہونے کا شرف حاصل ہونا تھا۔ حضرت عبدالمطلب کے باقی بیٹے حضرت عبداللہ والد حضور، حارث ابو طالب ان کا نام عبد مناف ہے، زبیر اس کی کنیت ابو الحارث تھی، حمزہ رضی اللہ عنہ ابو لہب اس کا نام عبد العزی، ایداک، مکوم، زرار، عباس رضی اللہ عنہ، قسم، عبد الکعبہ، حجل۔ بعض نے کہا کہ 11 چچا ہیں، وہ مکوم کو ساکت کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں سے صرف 2 حضرات حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں: ام حکیم ان کا نام بیضہ ہے، برا، عاتقہ یہ ایک ماں سے ہیں جن کا نام فاطمہ بنت عمرو بن عائز بن عمران مخزوم ہے، صفیہ یہ اور حمزہ، مکوم اور حجل ایک ماں سے ہیں جن کا نام حالہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ ہے۔ آپ کے پھوپھیوں میں سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ بالاتفاق مسلمان ہوئیں، اور ہجرت کرنے والی عورتوں میں ان کو شمار کیا جاتا ہے۔ یہ غزوہ خندق میں موجود تھی۔ ان کو ایک یہودی نے شہید کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل کیا۔ آپ کی پھوپھی عاتقہ کے ایمان لانے میں اختلاف ہے۔ امیمہ جو عبداللہ بن حجش ام المومنین زینب حجش رضی اللہ عنہ کی ماں ہے۔ اس طرح آپ کی پھوپھی برا ابو سلمہ بن عبد الاسد کی ماں ہے، جو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے شوہر تھا، اور ایک پھوپھی کا نام عروہ ہے۔ میت کی پیشانی کو چومنا: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی پیشانی کو ان کے فوت ہونے کے بعد چوما، ایسے حال میں کہ آپ رو رہے تھے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو مبارک حضرت عثمان بن مظعون کے چہرے پر گر رہے تھے۔
حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی یعنی دودھ شریک بھائی تھے۔ انہوں نے 2 ہجرتیں کی، ایک حبشہ کی طرف اور دوسری مدینہ طیبہ کی طرف۔ بدر کی جنگ میں شریک ہوئے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی انہوں نے اپنے آپ پر شراب حرام کیا ہوا تھا۔ ہجرت کے 30 ماہ بعد مہاجرین میں سے سب سے پہلے مدینہ طیبہ میں فوت ہونے والے یہی ہیں۔ آپ کو جب دفن کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم سے پہلے جانے والا ہمارے لیے بہتری کا سبب ہے۔ آپ کو بقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ عابد، مجتہد اور جلیل القدر صحابہ کرام سے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو چومنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کی وفات کے بعد حاضر ہوئے۔ آپ کے سر مبارک کی جانب سے آ کر اپنا منہ نیچے کر کے آپ کی پیشانی کو چوما۔ یہی عمل آپ نے 3 مرتبہ کیا۔ ابن ابی شیبہ نے اس واقعے کی روایت بیان کی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے وہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے۔ آپ نے اپنا منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر رکھا اور چومنا شروع کیا، اور آپ رو رہے تھے، یعنی فقط آنسو بہا رہے تھے، کوئی چلانا وویلا کرنا نہیں تھا، اور یہ کہہ رہے تھے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی موت و حیات کیسی ہی پاکیزہ ہے۔ غسل میت کا بیان۔ میت کو غسل دینے کے مسائل۔ مسئلہ نمبر 1، غسل دیتے وقت میت کے کپڑے اتار دیے جائیں۔ ایک کپڑا اس کی عورت ننگنیز پر رکھ دیا جائے، یعنی گھٹنے سے ناف تک۔ یہ کپڑا کیوں رکھا جائے؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا، تم کسی زندہ یا مردہ کی ران کو نہ دیکھو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موت سے انسان کا ننگنیز ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ زندہ کی طرح ہی رہتا ہے۔ غسل دیتے وقت کپڑوں کو اتارنا اس لیے ہوتا ہے کہ اچھے طریقے سے اس انسان کو صاف ستھرا کیا جا سکے، کیونکہ غسل سے اصل مقصد ہی پاک کرنا، صاف ستھرا کرنا ہے۔ یہ مقصد کپڑوں کے ہوتے ہوئے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قمیض میں غسل دینا آپ کی خصوصیت ہے، اس لیے آپ کو جب غسل دینے کا وقت آیا تو صحابہ کرام نے خیال کیا کہ کپڑوں میں غسل دیا جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسی سوچ میں تھے کہ انہوں نے گھر کے ایک زاویہ یعنی کونے سے غیبی آواز سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں میں ہی غسل دو۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قمیض پہننے کی حالت میں ہی غسل دیا گیا۔ خیال رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اس لیے غسل دیا گیا کہ امت کو صحابہ کرام کی سنت کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ثواب بھی حاصل ہو، اور آپ کو غسل پاک کرنے کے لیے دیا ہی نہیں گیا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں بھی پاکیزہ تھے اور وفات کے بعد بھی پاکیزہ۔ مسئلہ نمبر 2، غسل دینے والا شخص اپنے ہاتھوں پر کپڑا چڑھا لے، کیونکہ جس طرح انسان کے بعض جسم کو دیکھنا منع ہے، اسی طرح اس حصے کو ننگے ہاتھوں سے چھونا بھی منع ہے۔ امام اعظم رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک میت کو پہلے استنجا کرایا جائے۔ خیال رہے کہ کپڑے اتارنے یا غسل کے وقت عورت کا بقیہ جسم عورت کو دیکھنا جائز ہوگا، البتہ ولادت کے وقت داعیہ کو مقام استنجا دیکھنا یا عذر کی وجہ سے چھونا یا طبیب کا چھونا جائز ہوگا۔ دیہاتوں میں عورتیں ایک دوسری عورتوں کے سامنے ننگے ہو کر کپڑے دھوتی رہتی ہیں، یہ ناجائز ہے۔ عورت کا عورت کے سامنے بھی جسم کا ننگا نہ کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 3، غسل دیتے وقت سب سے پہلے وضو کرایا جائے، جیسے نماز میں وضو کیا جاتا ہے، البتہ کلی کرانا اور ناک میں پانی ڈالنا مشکل ہے، کیونکہ میت کی طاقت میں نہیں کہ وہ پانی باہر نکالے، البتہ جیسے عمل اس پر ہو رہا ہے وہی صورت بہتر ہے کہ کوئی کپڑا وغیرہ تر کر کے اس کے دانتوں اور ہونٹوں کے اندرونی حصوں پر ملا جائے۔ اسی طرح پانی سے تر کیا ہوا کپڑا ناک کے سوراخوں میں مل دیا جائے۔ وضو ہر میت کو کرایا جائے گا، خواہ وہ پاکیزگی کے حال میں فوت ہوا ہے یا جنابت کے حال میں، اسی طرح خواہ عقل مند تھا یا مجنون، کیونکہ جس طرح میت کو پاکیزہ کرنے کے لیے غسل دیا جاتا ہے، اسی طرح میت کو غسل دینے اور کفن دفن کے انتظام کرنے میں میت کا زندہ پر حق ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص دریا میں غرق ہو کر فوت ہو گیا تو پھر بھی اسے غسل دیا جائے گا، اس لیے کہ زندہ لوگ اپنا حق ادا کریں۔ مسئلہ نمبر 4، میت کو جس پانی سے غسل دیا جائے مستحب یہ ہے کہ اس میں بیری کے پتے ڈال کر پانی کو جوش دیا جائے، کیونکہ اس سے میل اتارنے، چمڑے کو نرم کرنے اور جسم کو کیڑے مکوڑوں سے بچانے میں مدد ملتی ہے۔ اگر پتے آسانی سے دستیاب ہوں تو بہتر، ورنہ خالص پانی ہی ابال لیا جائے۔ اسی طرح گل ختمی یعنی عراق میں ایک پودا پایا جاتا ہے، اگر میسر ہو تو اس سے سر اور داڑھی کو دھویا جائے، ورنہ صابن ہی استعمال کرنا کافی ہے۔ میت کو غسل دینے کا طریقہ۔ مسئلہ نمبر 5،
میت کو غسل دیتے وقت اس طرح لٹایا جائے کہ میت کی بائیں جانب تختے کی طرف ہو اور دائیں جانب اوپر، تاکہ غسل کی ابتدا دائیں جانب سے ہو سکے، یعنی وضو کرانے اور سر پر پانی بہانے کے بعد دائیں جانب پانی ڈالا جائے کہ وہ پانی بائیں جانب نیچے تک پہنچ جائے، پھر دائیں جانب کو نیچے کیا جائے اور بائیں جانب کو اوپر۔ اب بائیں جانب پر اس طرح پانی بہائے کہ نیچے حصے تک پہنچے۔ دائیں یا بائیں جانب سے مراد پوری کروٹ پاؤں تک مراد ہے۔ دونوں جانبوں کو دھونے کے بعد میت کو سہارا دے کر سیدھا کیا جائے جیسے کسی کو بٹھایا جاتا ہے، پھر میت کو آہستہ آہستہ ملا جائے۔ اگر پیٹ سے کوئی چیز خارج ہو تو اسے دھویا جائے، وضو یا غسل لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح اگر کفن دینے کے بعد کوئی چیز خارج ہو تو اسے دھونے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ میت کو وضو اس لیے نہیں دیا جاتا کہ وہ بے وضو ہے، بلکہ اس کو نجاست سے پاک کرنے کے لیے وضو اور غسل دیا جاتا ہے۔ لہٰذا میت کے وضو کو زندہ کے وضو کی طرح نہ سمجھا جائے۔ عام طور پر میت کے ناک وغیرہ سے خون نکل آئے تو کہا جاتا ہے کہ میت کا وضو قائم نہیں رہا، یہ غلط ہے۔ میت کو ایک مرتبہ وضو اور غسل دینا کافی ہے۔ اگر ناک یا منہ سے خون نکل آئے تو صاف کر لیا جائے تو کافی ہے۔ مسئلہ نمبر 6، غسل دینے کے بعد میت کے جسم کو کسی رومال، تولیہ وغیرہ سے صاف کر لے تاکہ کفن پانی سے تر نہ ہو۔ پھر میت کے سجدے والے اندام پر خوشبو لگائی جائے، یعنی پیشانی، ناک، دونوں ہاتھوں اور دونوں گھٹنوں، دونوں پاؤں پر خوشبو لگائی جائے۔ البتہ زعفران اور ورس ایک پودے کا نام کو بطور خوشبو استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ ان میں خوشبو کے ساتھ ساتھ رنگ بھی ہوتا ہے جو زیب و زینت پر دلالت کرتا ہے۔ میت کو زینت کی ضرورت نہیں، اسی وجہ سے کنگھی نہ کی جائے، ناخن نہ کاٹا جائے اور بال نہ کاٹے جائیں۔ اگر عورت فوت ہو جائے تو اسے غسل دینے کے لیے کوئی عورت نہ ہو، بلکہ ایسی جگہ اس کی وفات ہوئی ہو جہاں تمام مرد ہی ہیں، تو دیکھا جائے اگر کوئی محرم مرد ہے تو وہ اپنے ہاتھوں سے اس عورت کو تیمم کرا دے، اور اگر اجنبی آدمی ہے تو وہ اسے ہاتھوں پر کپڑا چڑھا لے اور تیمم کرا دے اور کلائیوں پر مسح کرتے وقت اپنی آنکھوں کو بند کر لے۔ یہی صورت ہوگی۔ اگر مرد فوت ہو جائے، وہاں کوئی مرد نہ ہو، تو محرمہ عورت یا اجنبیہ عورت اسی مذکورہ صورت پر تیمم کرائے۔ مسئلہ نمبر 8، خامند اپنی زوجہ کو نہ غسل دے سکتا ہے اور نہ اسے چھو سکتا ہے، کیونکہ زوجہ کی وفات سے خامند کے حقوق زوجیت ختم ہو جاتے ہیں، وہ اجنبی کی حیثیت سے ہو جاتا ہے۔ جو حکم عام اجنبی مرد کا ہوگا وہی خامند کا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو غسل دینا۔ صحیح روایت تو یہ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کو غسل حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ نے دیا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش بھی کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا ادب و احترام فرماتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کے غسل، کفن دفن کے انتظامات کیے تھے، اس لیے آپ کی طرف غسل دینا منسوب ہو گیا۔ جیسے کسی بادشاہ کے متعلق کہا جائے یہ محل اس نے بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس نے حکم دیا ہے، تعمیر راج حضرات نے کیا ہے۔ ایسے آپ نے حکم دیا اور حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ نے غسل دیا، لیکن اگر روایت غسل دینے والی ثابت ہو بھی جائے تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تخصیص ہے، کیونکہ اس روایت کے مطابق ہی جب حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر اعتراض کیا کہ آپ نے غسل کیوں دیا، تو آپ نے جواب دیا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تمہاری زوجہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی؟ یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے باوجود بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ آپ کا نکاح باقی تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر سبب و نسب موت سے ختم ہو جاتا ہے سوائے میرے سبب و نسب کے، یعنی تعلق سببی و نسبی کے۔ تعلق سببی سے مراد زوجیت کا تعلق اور مساہرت کا تعلق، داماد کا تعلق سسرال سے اور سسرال کا تعلق داماد سے مساہرت کا تعلق کہلاتا ہے۔ نسبی تعلق سے مراد خاندانی تعلق، یعنی آباء و اجداد سے تعلق۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ام کلثوم بنت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما سے نکاح کیا تھا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق سببی قائم جائے تو جو منقطع نہیں ہوگا۔ خیال رہے کہ یہ مزید تعلق کے استحکام کے ارادے سے کیا، ورنہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سسر ہونے کا تعلق پہلے ہی حاصل تھا، کیونکہ ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ آپ کی بیٹی ہیں۔ مسئلہ نمبر 9، عورت کا خامند فوت ہو جائے تو کوئی مرد غسل دینے والا نہیں، تو زوجہ اپنے خامند کو غسل دے سکتی ہے، اس لیے کہ خامند کے فوت ہونے کے بعد زوجہ 4 مہینے 10 دن تک حکم نکاح میں ہوتی ہے، لیکن زوجہ کے فوت ہونے پر خامند اجنبی کی حیثیت میں ہو جاتا ہے، جیسے پہلے مذکور ہو چکا ہے۔ مسئلہ نمبر 10، اگر خامند نے زوجہ کو طلاق بائن دے دی یا 3 طلاقیں دیں، اس کے بعد خامند فوت ہو تو اب اسے غسل نہیں دے سکتی، اس لیے کہ اسے 3 طلاقوں یا طلاق بائن سے
مکمل جدا کر دیا گیا تھا، اب وفات کے بعد احکام نکاح جاری نہیں ہوں گے۔ مسئلہ نمبر 11، اگر جسم کا نصف حصہ بما سر کے مل جائے تو غسل دیا جائے گا اور جنازہ بھی پڑھا جائے گا۔ اگر نصف سے کم حصہ جسم کا بما سر حاصل ہوا یا بغیر سر کے جسم حاصل ہو تو غسل اور جنازہ نہیں ہوگا۔ فوائد متفرقہ۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے غسل دیا، وہی سنت تا قیامت آپ کی مسلم اولاد میں جاری رہے گی۔ اگر مسلمانوں کے ملک میں کوئی لاش ملے، اس کے متعلق معلوم نہ ہو کہ یہ مسلمان ہے یا کافر، تو اسے غسل دیا جائے گا اور نماز جنازہ پڑھی جائے گی، کیونکہ مسلمانوں کے ملک میں پایا جانا دلالت کرتا ہے کہ غالب گمان اس کے مسلمان ہونے کا ہی ہے۔ اگر مسلمانوں کا ملک نہ ہو تو پھر نہیں، کیونکہ اب غالب خیال یہی ہوگا کہ کافروں کا ملک ہے، اس لیے میت بھی کافر ہی ہوگا۔ اگر کفار اور مسلمانوں کی لاشیں ملک جل جائیں تو دیکھا جائے، اگر مسلمانوں کی کوئی علامات پائی جائیں تو ان کو غسل بھی دیا جائے گا اور جنازہ بھی پڑھا جائے گا۔ اگر مسلمانوں والی نہیں لیکن اتنا معلوم ہے کہ یہاں کتنے مسلمان تھے اور کتنے کافر، اور لاشوں سے پتہ چل گیا کہ ان میں مسلمان زیادہ ہیں، تو ان کا جنازہ پڑھایا جائے گا۔ جنازہ چونکہ مسلمان کفار تمام کو سامنے رکھ کر پڑھایا جائے گا، اس لیے نماز جنازہ اور دعا میں فقط مسلمانوں کی نیت کرے گا، کفار کی نہیں۔ جو شخص میت کو غسل دے بعد میں اسے خود غسل کرنا مستحب ہے، یعنی غسل کرنے سے اسے ثواب ہوگا، اگر غسل نہ کرے تو کوئی حرج نہیں۔ میت کو جنبی آدمی یا حیض والی عورت کا غسل دینا مکروہ ہے۔ میت کو غسل دینے والا میت کا قریبی رشتہ دار ہو تو بہتر ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے دیا۔ ایک آپ کے چچا زاد اور دوسرے چچا ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وصیت تھی کہ تمہاری سوا کوئی اور غسل نہ دے اور نہ کوئی میرا سطر دیکھے، اگر خلاف ورزی ہوئی تو اس کی بینائی جاتی رہے گی۔ غسل دیتے وقت آپ کے جسم اثر سے کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی، جیسے کہ دوسرے لوگوں کے پیٹ وغیرہ سے خارج ہوتی ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کتنی صفائی اور کتنی خوشبو ہے حیات میں بھی اور وفات میں بھی۔ مروی ہے کہ غسل کے وقت حضور اکرم کی پلکوں کے نیچے اور ناف کے گوشے میں پانی جمع ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس پانی کو اپنی زبان سے چوسا اور اٹھایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے مجھ میں علم کی کثرت اور حافظے کی قوت زیادہ ہے۔ مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کسی قدر مشک اور عطر اپنے فرزندوں کے سپرد کیا اور وصیت کی کہ اس کو میرے کفن میں لگانا، کیونکہ یہ خوشبو رسول کی خوشبو سے بچائی ہوئی ہے۔ میت کو غسل دیتے وقت اگر جسم کا وہ حصہ ننگا ہو جائے جس کو ڈھانپنا ضروری ہوتا ہے تو اس کو ڈھانپ دیا جائے۔ میت کے جسم پر کوئی عیب نظر آئے تو وہ لوگوں کے سامنے نہ بیان کیا جائے۔ اگر میت کا چہرہ سیاہ ہو جائے لیکن وہ میت بدعتی ہونے میں، گناہوں میں مبتلا ہونے میں، گستاخی اولیاء کرام، صحابہ کرام میں، گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مشہور نہیں تھا تو اس کا لوگوں کے سامنے تذکرہ نہ کیا جائے، لیکن اگر وہ ان مذکورہ عیوب میں مشہور تھا، پھر اس کا موت کے وقت چہرہ سیاہ ہو گیا ہو تو لوگوں کو بتانا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ اس سے عبرت پکڑیں۔ اگر کسی گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موت پر اعلان کیا جائے کہ حضرت شیخ القرآن کے چہرے کی زیارت کرائی جائے گی، پھر کہا جائے کہ جنازے کے وقت زیارت کرائی جائے گی، پھر کہا جائے کہ دفن کے وقت زیارت کرائی جائے گی، لیکن کسی ایک وعدے کو بھی پورا نہ کیا جائے بلکہ بغیر منہ دکھانے کے دفن کر دیا جائے، تو اس کے متعلق لوگوں کو بتانا یہ بہتر ہے تاکہ دوسرے سبق حاصل کریں کہ ہاں واقعی یہ میت ہے، کسی گستاخ رسول کی چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ اگر کوئی نیک آدمی فوت ہو تو اس کا چہرہ چمک رہا ہو یا بوقت غسل وغیرہ بعد از موت چہرے پر تبسم ہو تو اس کا لوگوں کے سامنے ذکر کیا جائے تاکہ دوسرے لوگ بھی اسی طرح عمل کریں۔ رقم الحروف مصنف لاہور، محلہ کرم نگر، بادامی باغ، کھوکر روڈ، مسجد نورانی محمدیہ میں امامت و خطابت کے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ مسجد کے ساتھ ملحق مکان کے مالک میاں سراج صاحب، جنہوں نے اپنا تعمیر شدہ مکان مسجد کی توسیع کے لیے دے کر اپنی ہی متصل زمین میں پچھلی جانب نیا مکان بنا لیا تھا، اسی مکان میں رہائش پذیر تھے۔ سحری جاگ کر بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ پڑھتے تھے۔ گرمیوں میں وہ مسجد کے متصل اپنے مکان کی چھت پر سوتے تھے، جبکہ میرا یعنی مصنف کا کمرہ بھی مسجد کے وضو خانے کے اوپر تھا۔ آمنے سامنے ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے جاگنے سے باخبر ہوتے تھے۔ کبھی وہ پہلے جاگتے تو صبح کی نماز میں مسکراتے ہوئے فرماتے، آج پیچھے چھوڑ دیا نا جی، آج میں نے آپ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ایک دن صبح کی اذان کے بعد اور نماز سے پہلے مجھے گھر بلایا گیا اور مجھے اس اللہ کے نیک بندے نے کہا کہ مولوی صاحب میرے پاس بیٹھ کر پڑھو۔
میں نے پڑھنے سے پہلے پوچھا کیا بات ہے، کوئی تکلیف ہے؟ تو فرمایا ہاں سینے پر درد ہے۔ یہ کہہ کر پھر اپنے معمول کے مطابق الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ دروشری پڑھتے، دوسری مرتبہ کہتے مدینے والی سوہنی سرکار میں بڑا گناہ گار ہاں، میرے والے نظر کرم فرماؤ۔ میں نے سورہ یاسین کی چند ابتدائی آیات مبارکہ پڑھی تو دیکھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ، صحیح سچا اور پکا عاشق رسول درود پاک پڑھتے ہوئے ایک بلغمی قید سے خالق حقیقی سے جا ملا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کے مدارج بلند فرمائے، مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ میرے جیسے گناہ گار سیاکار کو بھی ایسا ہی مقام عطا فرمائے، اور دوسرے حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔